علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن. جی اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ وہ ہے لیڈنگ کا. آپ جانتے ہیں کہ لیڈنگ کیا ہے. یہ ایک مینجمنٹ فنکشن ہے. تو لیڈنگ میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو آج کا جو مین ہیڈ آ رہا ہے وہ ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہم ان کے تمام جو قول اقوال ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اب ایک لیڈر کو ہم لیڈر کیوں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کیا اس کی جو پرسنالٹی میں کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لیڈر مانتے ہیں. یہ تو ہمارے ایک اسلامی پوری دنیا کی اسلامی لیڈر ہو گئے. اب اگر ہم سوشل لائف کی بات کریں، لائک عمران خان ہے، اسی طرح سے نواز شریف کو آپ دیکھ لیں، تو یہ لیڈرز ہیں اور ان لیڈرز کے ڈیفرنٹ فالوورز ہیں. اب جو فالوورز اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، یعنی جو پیروکار بنتے ہیں، وہ لیڈرز کی کن خصوصیات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کی فالوورز بنتے ہیں. ہم ان کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ، لیڈر جو ہے وہ ایک تو اس کے پاس پاور آف سپیچ ہونی چاہیے. آپ سب جانتے ہیں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، بٹ ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایک بیسٹ سپیچر ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ان کی سپیچ سے انسپائر ہوتے ہیں. ایون کہ پوری دنیا میں عمران خان کی سپیچز کو سنا جاتا ہے. تو پاور آف سپیچ ایک لیڈر کی ایک کوالٹی ہے. ایک لیڈر ہونے کے لیے ایک اچھا پاور آف سپیچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ اسٹوڈنٹ، پری ڈکٹیٹر. ایک اچھا لیڈر جو ہے نا اسٹوڈنٹ، وہ ایک پری ڈکٹیٹر ہوتا ہے. یعنی کہ آنے والے حالات کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے، جج کر لیتا ہے اور اسی کے اکارڈنگ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو پلان کرتا ہے. تو ایک لیڈر ہونے کے لیے اسٹوڈنٹ کیا ہے، پاور آف اسپیچ ہونی چاہیے. نیکسٹ، پری ڈکٹیٹر. نمبر 3 اسٹوڈنٹ، اگر ہم لیڈر کی بات کریں تو پریشر مینجمنٹ ہونی چاہیے اس کے اندر. یعنی کہ جتنا بھی پریشر ہو وہ اس پریشر کو ہینڈل کر سکے. یہ ایک لیڈر کی خصوصیات ہیں جو کہ میں نے خصوصیات نمبر 3 بتائی آپ کو. ٹھیک ہے، کچھ بھی حالات ہوں اور وہ اپنی حکمت عملی پر یا اپنی اسٹریٹجی پر جو ہے وہ پختہ رہے، اس کو چینج نہ کرے. یہ ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ، ہم آتے ہیں پریورٹیز پر. ایک اچھے لیڈر میں اسٹوڈنٹ پریورٹیز کی جو سمجھ لیں کہ صحیح پریورٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک لیڈر کو معلوم ہونا چاہیے کہ لیٹس سپوز لائک عمران خان ہے. اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کی پریورٹیز میں کیا چیز آتی ہے، انہوں نے انفلیشن کو ختم کرنا تھا. اور اگر یہ اپنی پریورٹیز کو چھوڑ کر دوسری ٹارگٹس میں یعنی کہ ان کو اچیو کرنے میں لگ جائیں تو یہ ایک اچھا لیڈر نہیں مانا جائے گا. اور ہمارے ہاں دیکھنے میں یہی ہوتا ہے کہ اکثر جو پولیٹیشینز ہیں وہ ہمیں ایک اپنی پریورٹیز تو شو کرا دیتے ہیں، لائک جیسے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا آپ نے نعرہ سنا ہوگا. اور جب وہ اس کے بعد جب وہ لیڈرز بن جاتے ہیں اور جب وہ اپنی پرفارمنس دیتے ہیں تو ایسا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. وہ اپنی جو فائنینشیل اپنی جو مدت ہے 5 ایئرس وہ پوری کر کر چلے جاتے ہیں. تو پریورٹیز اسٹوڈنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک اچھے لیڈر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری پریورٹی کیا ہے اور اس پریورٹی پر پھر عمل کرنا ہے اس کو. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ، ایک اچھے لیڈر میں کرٹیسی پائی جاتی ہے. کرٹیسی کا ایلیمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آپ میں سب کوالٹیز موجود ہوں اور آپ زبان کے اچھے نہ ہوں تو آپ اپنے لوگوں کو یا اپنے فالوورز کو کبھی بھی فالو نہیں کرنے پر مجبور کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے فالوورز بنا پاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ اپنی پرسنالٹی کو ان سے متاثر کرتے ہیں، اپنے آپ کو متاثر کرواتے ہیں ان لوگوں کے آگے. پھر اسٹوڈنٹ آگے بڑھتے ہیں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے ایک لیڈر میں. کلیئرٹی کا مطلب کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو وہ پلان کرتا ہے اس کو
اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سالڈ ریزنس ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی پریورٹی تو دے دے، بٹ اس پریورٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ پلان کرنا ہے، عمل پیرا کروانا ہے، تو اس کے پاس اس کا جواز ہونا چاہیے، ریزنس ہونی چاہیے، ہر ایک چیز پری پلان اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. نالج. ایک اچھے لیڈر کے پاس نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے، بیکاز جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ انفلوئنس نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں اور اگر میں جسٹ آپ کو بک ریڈنگ کرانا، لیٹس سپوز بک ریڈنگ کرانا اسٹارٹ کر دوں، ٹھیک ہے، اس سے اکثر تو یہ لوگ بھی شو کراتے ہیں کہ اس کے پاس نالج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو نالج ضروری ہے. نالج کا مطلب آپ کچھ ایکسٹرا بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نالج، کہ ایک لیڈر میں، ایک اچھے لیڈر میں اس کو نالج ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن میں اسٹوڈنٹ ایک مینیجر ہے لائک آ لیڈر، تو اس کے پاس تمام نالج موجود ہو. اگر وہ ایک سٹیپ لینے جا رہا ہے، وہ کیوں لینے جا رہا ہے، اس کے اسپیکٹس کیا ہوں گے فیوچر میں، تو اس کو تمام کا تمام کیا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ، نالج موجود ہو اس کے پاس. ٹھیک ہے. تاکہ ایک جو بھی اگر ایک آرگنائزیشن میں مختلف ڈپارٹ ہیں، لائک اگر ہم بات کریں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی مینیجر کا کام تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کا نہیں ہے، بٹ اس کو یہ ٹرم موجود، اس کو معلوم ہونی چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. یعنی کہ ایک ورسٹائل ہو، اس کو تمام فیلڈس کے بارے میں پتہ ہو. ٹھیک ہے. بھلے وہ اس میں ایکسپرٹیز نہ رکھتا ہو، بٹ اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے، اس کے پاس نالج موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ. دوسرا اسٹوڈنٹ ایک اچھے لیڈر میں آگے بڑھتے ہیں تو لرننگ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو پاسٹ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے پریزنٹ کو صحیح کرتا ہے، اور مزید پریزنٹ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے فیوچر میں مزید اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ، یہ تو ہو گیا لیڈر. ٹھیک ہے، کہ لیڈر کیا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں. اب بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی طرف. تو اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر نہیں ہے، ایک ہمارا ایک نیو وے میں لیکچر دینے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس وائٹ بورڈ چونکہ نہیں ہے، تو میں آپ کو جو آپ کے سامنے سلائڈس یعنی کہ جو PDF نظر آ رہی ہے، میں اس کو گو تھرو کرواؤں گا. اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی ڈفرینٹ پرسنس نے پیٹ ڈیفینیشنس لکھی ہیں، ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو اب لیڈرشپ کیا ہے اسٹوڈنٹ، پہلے آپ کو یہ بتا دو. اب لیڈر تو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. ایسا کرائٹیریا اسٹوڈنٹ جس میں ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے فالوورس کو، ٹھیک ہے، لیڈرشپ میں لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سائیکولوجیکل ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے. جو اس کی جو سبورڈینیٹس ہیں وہ ان کے اوپر انفلوئنس ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ از a psychological process of influencing followers, subordinates and providing guidance, directing and leading. تو لیڈرشپ کیا ہے، ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہے. بیکاز آپ ایک لیڈر کو کس طرح سے لیڈر مانیں گے جب تک کہ آپ کے مائنڈ یہ نہیں مان جاتا، آپ کا ذہن ہی قابل قبول نہیں کرتا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. تو ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے اس میں لیڈرشپ میں. تو اس میں اسٹوڈنٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک لیڈر کے جو نیچے جو سبورڈینیٹس ہیں، اس کے جو پیروکار ہیں، وہ انہیں گائیڈنس دے گا. ٹھیک ہے. ان کی ڈائریکشن ان کی صحیح کرے گا اور ان کو لیڈ کرے گا. لیڈ کرنا بیسیکلی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کی کلاس میں گروپس بنے ہوں گے اور ہر ایک گروپ کا ایک لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ دا ایکشن آف لیڈنگ اے گروپ آف پیپل اور این آرگنائزیشن اور دا ابلٹی ٹو ڈو دس از نون ایز اے لیڈرشپ. یہ وہ کام اسٹوڈنٹ جو وہ کام کرے گا وہ لیڈ کرے گا کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر ایک پیپلز کا، لوگوں کا ایک گروپ ہے یا ایک آرگنائزیشن کا ایک گروپ ہے، تو لیڈرشپ ایک ایسی ایبلٹی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو یونیک بناتی ہے کام کرنے میں.
لائک میں نے ابھی جیسے اگزامپل دی، آپ لوگوں کے گروپ میں ایک ایسا لیٹس سپوز لیڈر ہے، تو آپ لوگ اس کی بات کو مانو گے، وہ ایک گروپ کی بات ہے، اسی طرح سے آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ایک ملک کی بات کرتے ہیں. تو لیڈر کیا ہے؟ لیڈرشپ کیا ہے؟ ایک ایسی قابلیت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ لیڈر ایک گروپ میں ہے تو وہ گروپ کو لیڈ کرے گا، اگر وہ ایک ملک میں ہے تو وہ پورے ملک کو لیڈ کرے گا اپنی ابیلٹی کے طور پر. ایک ایسی یہ ابیلٹی کہلاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دا لیڈر اینڈ ہز فالوورس. لیڈرشپ کیا ہے؟ ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ ہے جو لیڈر اور اس کے فالوورس کے مابین بنتا ہے. وہ آر شیئرنگ اے کامن پرپس، جن کا مقصد ایک ہی ہے. اینڈ فالوورس، ٹھیک ہے، لیڈر کا بھی اور اس کے فالوورس کا بھی مقصد ایک ہے، ان کا بیہیویئر بھی ایک ہی طرح کا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل تاجر حضرات نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں کیونکہ دونوں کا پرپس ایک ہی ہے. نواز شریف وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹریڈر ہیں ہمارے ملک کے، ٹھیک ہے، شوگر ملز کے آنرز ہیں. اسی طرح سے جو تاجر حضرات ہیں وہ انہیں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں کیونکہ دونوں کا پرپس ایک ہی ہے، پروفٹ ارن کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. تو تھرڈ جو ہمارے پاس ڈیفینیشن تھی، جو اس میں ڈیفینیشن تو نہیں بولوں گا، اس کے ہیڈنگ میں، اس کی کانٹینٹ میں، لیڈرشپ کیا ہے کہ آپ لیڈر اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ایک ہی مقصد کے لیے آپس میں جڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی پرسیپشنز ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح سے آپ جیسے دیکھتے ہیں، لائک اگر ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک یوتھ کو پروموٹ کیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک لبرل سوچ کے، یعنی کہ ایک پرسنالٹیز تھیں جس میں ایک یوتھ کو، یعنی کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان نظر آتا تھا. تو ان کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ ان کی سوچ کو دیکھتے ہوئے، ان کی سوچ کی طرح کے جتنے بھی جو لوگ تھے انہوں نے ان کو ووٹ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب کامن تھنکنگ ہے، کامن پرسیپشنس ہیں، ٹھیک ہے، کامن بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. اب اسٹوڈنٹ یہاں پر پیٹ ڈیفینیشنز ہیں. پیٹ ڈیفینیشنز کیا مطلب ہوگی اسٹوڈنٹ؟ یہ آپ کو سیم ایز اٹ از ہی لکھنی ہے. یہ ڈفرینٹ پرسنس کے ورڈز ہوتے ہیں جس کو ہم کوڈ بولتے ہیں. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اب ان کو پڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا الفرڈ اینڈ پیٹی، اٹ از دا ability of secure desirable action from a group of followers voluntarily without the use of consent. مطلب الفرڈ اور پیٹی نے کہا کہ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی قابلیت ہے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے گروپس ہیں وہ اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، چوز کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے بات مانتے ہیں ایک لیڈر کی، وداؤٹ دا یوز آف کوریشنز، مطلب بغیر کسی ظلم زبردستی کے، یعنی کہ اپنی ولنگ کے مطابق، یعنی کہ اپنی ولنس سے کسی کی بات ماننا. اگر وہ پرسن ایک گروپ میں ہے یا ایک کنٹری میں ہے تو ہم اس کی خوشی سے بات مانیں گے. ٹھیک ہے، کسی زبردستی کے، یعنی کہ ہمارے پر کوئی ایسی زبردستی یا ایسی کوئی پریشر نہیں ہوگا. تو وہ کیا کہلواتا ہے؟ لیڈرشپ کہلوائے گا اس لیڈر کی. نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا چیسٹر ایل برنارڈ. تو اٹ ریفرس ٹو دا ایکویلٹی آف دا بیہیویئر آف دا انڈیویژلز ویئر بائی دے گائڈ پیپل آن دیئر ایکٹیویٹیز ان دا آرگنائزز ایفرٹس. چیسٹر برنارڈ نے اسٹوڈنٹ ہمیں کہا کہ یہ انڈیویژلز، اس میں انڈیویژلز کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی، ایک آدمی. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسے بیہیویئر کی کوالٹی ہے، یا ایک ایسی کوالٹی ہے کسی بیہیویئر کی، ایک آدمی کی، جس میں تمام لوگ گائیڈنس حاصل کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو سر انجام دینے کے لیے یا اپنی ایکٹیویٹیز کو فلفل کرنے کے لیے. ان ادر ورڈس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو ان کی ایفرٹس کو، ٹھیک ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ٹیری،
A leader shows the way by his own example. He is not a pusher, he pulls rather than pushes. स्टूडेंट टेरी ने बोला कि लीडरशिप वो है जिसमें लोगों को उनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, ना कि हाथ खींचा जाए, यानी कि पुल एंड पुश। ठीक है, पुल मतलब हमने हाथ बढ़ाना है, उनकी मदद करनी है, और पुश का मतलब क्या, उन्हें लीव कर देना है, या हम उन्हें छोड़ देंगे, या हम अगर हम बात करें तो धक्का दे देंगे। तो टेरी ने कहा कि एक लीडर वो है, ठीक है, जो लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए उनका हाथ बढ़ाता है और ना कि उन्हें हाथ छोड़ देता है उनका। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोट्स और डोनेल, मैनेजरियल लीडरशिप। अब स्टूडेंट ये जो डोनेल हैं, इन्होंने लीडरशिप को एक मैनेजरियल लीडरशिप का नाम दिया और कहा कि is an ability to exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of goals। यानी कि इन्होंने कहा कि लीडर क्या है, मैनेजरियल लीडरशिप क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप इंटरपर्सनल अपनी ज़ाती शख्सियत मुतासिर करवा रहे होते हैं, यानी कि आपकी शख्सियत मुतासिर हो रही होती है आपकी कम्युनिकेशन के अंदाज से। ठीक है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप अच्छा बिहेवियर देंगे तो आपके डेफिनेटली फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, और आप बिहेवियर या कम्युनिकेशंस ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट बिहेवियर हो। कम्युनिकेशंस का मतलब है बातचीत का अमल, एक स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा सबऑर्डिनेट्स के साथ, एक हायरार्की बनाना, तो इस अंदाज से बनाना कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल हासिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लुइस ए एलन, अ लीडर इज़ वन हु गाइड्स एंड डायरेक्ट अदर पीपल। एक लीडर वो है जो रहनुमाई करता है और सिमत दिखाता है लोगों को, दूसरे लोगों को। ही गिव्स एफर्ट टू हिज फॉलोअर्स अ डायरेक्शन एंड पर्पस बाय द इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर। अगेन स्टूडेंट वही बात आ गई जो मैंने आपसे बात की कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस बेसिकली डलना ही एक लीडर कहलवाना होता है। ठीक है, मुतासिर होना ही बेसिकली क्या है, उसको लीडर बनाने का नाम है। लोगों का मुतासिर होना, किसी पर्सन से बेसिकली ये मानना है कि वो हमारा लीडर है। तो ही गिव्स द एफर्ट टू हिज फॉलोअर्स, तो वो क्या करता है स्टूडेंट, एक लीडर एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, उनकी एफर्ट्स में, ठीक है, जब वो जो एफर्ट्स वो कर रहे होते हैं उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड पर्पस बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर, और मकसद क्या है कि वो अपने बिहेवियर से दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सके। किस बिहेवियर से, अपने गाइडेंस देने की बिहेवियर से। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज की फील्ड में लीडरशिप एक ऐसा रिलेशन है इंडिविजुअल्स का और ग्रुप्स का। ग्रुप्स कौन से हैं स्टूडेंट, फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अराउंड सम कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें दोनों के इंटरेस्ट सेम हों, एंड बिहेविंग इन मैनर्स डायरेक्ट एंड डिटरमाइंड बाय हिम, और उनके बिहेविंग यानी कि जो बिहेवियर्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी सेम हों, डिटरमाइंड बाय हिम। ठीक है, यानी कि इसमें वही हम बात करेंगे कि इसमें जो लीडर है वो अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरों पर डालेगा अपनी शख्सियत के बलबूते पर। तो ये स्टूडेंट पेट डेफिनेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या खसूसियात हैं स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको ओरली बात की वो थी लीडर की खसूसियात। अब लीडरशिप की क्या खसूसियात है। लीडरशिप बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है बात कहलवाने का, मनवाने का, डायरेक्शंस हैं देनी होती हैं, इसमें कोऑपरेट करना होता है लोगों के साथ, प्लानिंग करनी होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें स्टूडेंट लीडरशिप कहलवाएंगी आपकी। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। पहली बात तो स्टूडेंट वही है कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लीडर जो है लीडर बनने के लिए इन्फ्लुएंस डाल रहा होता है अपने फॉलोअर्स के ऊपर, मुतासिर कर रहा होता है, वो लीडरशिप बन जाएगी। लीडरशिप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलेशन। लीडरशिप स्टूडेंट एक फंक्शन भी है। ठीक है, किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है बड़ा।
لیڈرشپ انشورس ایبسلیوٹ جسٹس. ایک لیڈر کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک انصاف کا نام ہے. اگر اس کے اندر انصاف ہوگا تو وہ ایک اچھا لیڈر ہوگا اور ہم اسی پر بلیو کریں گے, ٹھیک ہے, اسی کے فالوورز بننا چاہیں گے. A leader has a leadership style or characters. اب ایک لیڈر کی, ٹھیک ہے, ایک لیڈر کا آگے بیہیویئر بھی ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹوڈنٹ بیہیویئرس ہوتے ہیں لیڈرس کے, ٹھیک ہے. تو ان بیہیویئرس کے اکارڈنگ ان کے فالوورز بھی اسی بیہیویئرس کے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. لیڈرشپ سٹائلز کیا ہیں؟ تو لیڈرشپ سٹائلز اسٹوڈنٹس, leaders exercise their authority in different ways. The way in which functions of the leadership are carried out and the way of the leaders behaves is known as leadership style. Student, leadership style یہاں کہنے کا یہی مطلب ہے کہ leadership style ایک مینجمنٹ کا the way in which functions of leadership. تو لیڈرشپ اسٹوڈنٹ جو اس کے کچھ فنکشنز ہیں, ہر لیڈر کی ڈفرینٹ پرسیپشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پرسیپشنز ایک مختلف سٹائلز ہوتے ہیں لیڈرز کی. تو سمپلی میں یہ کہنا چاہوں گا لیڈرز کے اسٹوڈنٹ بیہیویئرس کے اکارڈنگ ڈفرینٹ سٹائلز ہیں, ان کی بیہیویئرس کے, ان کے فنکشنز کے اکارڈنگ کہ وہ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں. یہ فنکشنز ہیں ایک طرح سے. تو کس کس کام کی نیچر کی یا کن سچویشنز کے اکارڈنگ لیڈر کے سٹائلز ہوں گے. پہلا اسٹوڈنٹ یہاں پر ہے, دیکھیے یہاں مینشن ہے, یہ بولڈ ہوا ہوا, ایتھورائٹیرین, پیٹرنلسٹک, ڈیموکریٹک اینڈ لائزس فیئر. بیسیکلی اسٹوڈنٹ 4 سٹائلز ہیں ہمارے پاس. سٹائلز اور بھی ہیں بٹ جو مین ہمارے پاس لیڈرشپ کے جو سٹائلز ہیں وہ سٹائلز کیا ہیں؟ ڈفرینٹ سچویشنز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ سٹائلز. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کس سچویشن میں کس طرح کی سچویشن ہوگی, کس طرح کے فنکشنز ہوں گے, تو ان فنکشنز کے کورسپونڈنگ ہم کون سا لیڈرشپ سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اوپر یہاں اسٹوڈنٹ یہ میں آپ پر بتا دوں آپ کو, یہ جو پیرا ہے یہ والا لیڈرز ایکسرسائز دیئر اتھارٹی ان ڈفرینٹ ویز, اس کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سٹائلز اسٹوڈنٹ, یہ بیسیکلی سٹائلز امپورٹنٹ بھی ہیں ہمارے لیڈرشپ میں. پہلا اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا تھا ایتھورائٹیرین. تو اسٹوڈنٹ آٹوکریٹک لیڈرز ہولڈ ایز مچ پاور اینڈ ڈیسیجن میکنگ ایز پاسبل. اب آٹوکریٹک لیڈر کیا ہے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں اسٹوڈنٹ. یہ ایسا لیڈر ہوگا آٹوکریٹک لیڈر کہ جو ہے اسٹوڈنٹ آٹوکریٹک. تو اسٹوڈنٹ آٹوکریٹک سٹائل بیسیکلی ایک لیڈر کا ایسا سٹائل ہے, اس میں جو لیڈر ہے اسٹوڈنٹ یہ سلیکٹ ہو کر آتا ہے. پہلے تو یہ بات ذہن رکھیے. ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے الیکٹ ہو کر آتا ہے. ایک ہوتا ہے لیڈر جو سلیکٹ ہو کر آئے, ایک ہوتا ہے لیڈر جو الیکٹ ہو کر آئے. الیکٹ ہو کر آنے کا مطلب اسٹوڈنٹ کیا ہے, اس کو پراپر ووٹنگ پڑتی ہے, لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر بنے, ایک پراپر چیلن وہ الیکٹ ہو کر آئے گا. اور جو سلیکٹیو لیڈر ہوتا ہے لائک ایسا لیڈر جو مطلب کہ ایکسپیرینس کی بیس پر, ٹھیک ہے, ملک کی حالت کی بیس پر, ٹھیک ہے, یا کسی اور ایکسپیرینس کی بیس پر, ٹھیک ہے, یا کسی کی پرسیپشنس کی بیس پر جو ہے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی. تو آٹوکریٹک بیسیکلی کیا ہے, ایک ایسا سٹائل, ایک ایسا لیڈر ہے جو اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کریں تو وہ ایک نیچے سے اوپر کی طرف اسٹوڈنٹ آئے گا, محنت کرتے ہوئے وہ اوپر آئے گا, باقاعدہ اس کی ووٹنگ کرائی جائے گی کہ آیا کہ یہ مینیجر بننے کے قابل ہے یا یہ ایم ڈی بننے کے قابل ہے, تو باقاعدہ اس کی ووٹنگ کروائی جائے گی. یہ ہے آٹوکریٹک لیڈر, ٹھیک ہے. یہ ایک فارمل لیڈر ہوتا ہے اور بڑا ایک طرح سے اسٹرکٹ ٹائپ کا لیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آٹوکریٹک لیڈرز جو ہیں فارمل ہوگا, اسٹرکٹ ہوگا, اس کی پالیسیز اسٹرکٹ نہ ہوں گی, ٹھیک ہے, کوئی ریلیکسیشن اس سٹائل میں نہیں ہوتی. اور بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اس آٹوکریٹک لیڈرز میں, اس کی جو لیڈرشپ میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں
یا اس کے جو سبورڈینیٹس ہیں، اگر میں ایک بزنس آرگنائزیشن کی بات کروں تو اس کے جو امپلائیز ہیں، جو سبورڈینیٹس ہیں، وہ کسی قابل نہیں ہیں، اس سٹائل میں یہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ انہیں سختی سے عمل کروایا جاتا ہے، ان کے اندر کوئی موٹیویشنز ان امپلائیز میں نہیں ہوتی، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. ایک طرح سے اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر سختی رکھی جاتی ہے تاکہ ان سے کام نکلوایا جا سکے. تو یہ آٹوکریٹک سٹائل بیسیکلی اسٹوڈنٹ اس طرح کا ہے. تو بیسیکلی آٹوکریٹک ان ادر ورڈس آتھورائٹیرین سٹائل ہے، ٹھیک ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں بیسیکلی میں نے اس سٹائل کو ہی پورا ڈیفائن کر دیا ہے. اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. آٹوکریٹک لیڈرز ہولڈ ایز مچ پاور اینڈ ڈیسیجن میکنگ ایز پاسبل. ڈیفینیٹلی جب میں نے بات کی کہ یہ الیکٹ ہو کر آتا ہے تو ڈیسیجن میکنگ ساری کی ساری اسی کے پاس ہوتی ہے اور اس کے پاس پاور ہوتی ہے بات کو بنوانے کی، بات کو ڈیلے کرنے کی، رکوانے کی، سب پاورز اسی کے پاس ہے. ڈیسیجن میکنگ بھی اسی کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. فوکس آف پاور از ود دا مینیجر. ٹھیک ہے، فوکس آف پاور ود دا مینیجر. تو یہ اپنی جو پاور ہے اسٹوڈنٹ وہ صرف مینیجر کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی کہ جو اپنی یوں کہہ دیں کہ بات چیت ہے یا اپنی انسٹرکشنز جو ہیں وہ صرف مینیجر کے ساتھ رکھتا ہے، نیچے نہیں رکھتا. نیچے جو اس کے اور جو لو لیول کے مینیجرز ہیں وہاں تک نہیں جاتا. کمیونیکیشن از ٹاپ ڈاؤن اینڈ ون وے. تو اس سٹائل میں آتھورائٹیرین سٹائل میں یا آٹوکریٹک سٹائل میں ہم یہ کہیں گے کہ جو کمیونیکیشن کا جو ایک وے ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم ہوگا، ون سائیڈڈ ہوگا، ٹو سائیڈڈ نہیں ہوگا. تو اس نے انسٹرکشنز دینی ہے اپنی سبورڈینیٹس کو، مینیجر کو، مینیجر آگے ڈیلیور کرے گا اور اسی طرح سے یہ فیڈ بیک واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو لو جو لیول کے جو امپلائیز ہیں وہ اپنی جو فیڈ بیک ہے اس کمیونیکیشن کا یا اس میسج کا وہ نہیں پہنچا سکتے اپنے جو ٹاپ لیول کا جو یہاں پر جو لیڈر بیٹھا ہوگا اس تک. ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. منیمل کنسلٹیشن. ڈیفینیٹلی یہ جو سٹائل ہے یہ ایک لائک ایروگینٹ سٹائل ہے ایک مینیجر کا. تو اس میں وہ کسی دوسرے کی مشاورت نہیں چاہتا بیکاز وہ خود ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کے پاس پاور ہے، خود ڈیسیجن میکر ہے. ٹھیک ہے. تو کنسلٹیشن اس میں نہ ہونے کے برابر رہے گی. پھر یوز آف ریوارڈس اینڈ پینلٹیز بھی ہیں یہاں پر. اس سٹائل میں اگر کوئی امپلائی اچھا کام کر رہا ہے تو انہیں ریوارڈ ضرور دیا جائے گا، اور اگر وہ کام اچھا نہیں کرتے یا وہ اپنی ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کرتے تو ہم اس سٹائل میں جو ایک لیڈر ہے وہ پنش کرتا ہے. ٹھیک ہے، وارننگ دے گا. اگر پھر بھی امپلائیز جو ہیں وہ ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پاتے تو الٹیمیٹ وہ انہیں اپنی آرگنائزیشن میں سے جانے کے لیے کہہ دے گا. آگے ہے اسٹوڈنٹ ویری لٹل ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ ویسے تو ہم ڈیلیگیشن کا نام وفد سے جانتے ہیں. وفد کیا ہوتا ہے؟ ایک وفد 4 سے 5 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو امپلیمنٹیشن کروا رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اس کی انسٹرکشنز کو. ٹھیک ہے، جو پالیسی بناتے ہیں لیڈرز کے ساتھ مل کر، جو لیڈر کی جو پالیسیز ہیں ان پر عمل درآمد کرواتے ہیں. تو بہت کم اس میں ڈیلیگیشن ہوگا. بیسڈ آن میک گریگر تھیوری ایکس اپروچ. اسٹوڈنٹ یہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی یہ 2 اپروچز ہیں. تو تھیوری ایکس اپروچ کا میں آپ کو بتا دوں. تھیوری ایکس اپروچ میں وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں اگین میں بتا دوں. تھیوری ایکس اپروچ ہمیں کہتی ہے اسٹوڈنٹ کہ ایک آرگنائزیشن میں جو ایک مینیجر ہے اور ان کے درمیان میں جو ان کا جو ریلیشن ہے سبارڈینیٹس کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ، وہ بہت فارمل ہوتا ہے، اسٹرکنس کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام جو امپلائیز ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں. سوری ٹو سے بالکل ایسا ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں، اس تھیوری میں، کہ کسی کام کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر ان کو بالکل ہاتھ پکڑ کر چلایا جائے گا، ٹھیک ہے، کام چور ہیں، کام ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کرتے، تو یہ اس طرح کی جو اپروچ ہے اس کو تھیوری ایکس اپروچ مانا جاتا ہے.
بہت یہاں پر اسٹرکٹنس رکھی جاتی ہے امپلائیز کے اوپر اس طرح کی اپروچ ہے. اور اس کے کورسپونڈنگ اگر ہم تھیوری وائی کی بات کریں, تھیوری وائی میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہیں, ویل ایکسپیرینسڈ ہیں, موٹیویشنس ان میں بہت ہیں, یعنی کہ کام کرنے کی لگن ہے, آگے بڑھنے کی لگن ہے, جبکہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. امپلائیز جہاں پر جس کنڈیشن میں ہیں اس تھیوری ایکس میں وہ وہیں پر رہنا پسند کرے گا, اس کو آگے بڑھنے کی کوئی چاہ نہیں ہے, کوئی وش نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تو وہ ایمبیگیوس نہیں ہے, موٹیویشن نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا, وہ کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا. تو یہاں تھیوری وائی میں بالکل ہم بات اپوزٹ کرتے ہیں. تو اتھورائٹیرین جو سٹائل ہے اس میں جو تھیوری اڈاپٹ کی جاتی ہے, تھیوری ایکس کی جاتی ہے, اسٹرکٹنس کی جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹ موسٹ لائکلی ٹو بی یوزڈ وین سبورڈینیٹس آر انسکلڈ. اگین میری بات اس نے یہاں دوبارہ ریپیٹ بھی کر دی, تھیوری ایکس کی ہی بات ریپیٹ کر دی کہ زیادہ تر جو یہاں سبورڈینیٹس ہیں وہ انسکلڈ ہیں, ناٹ ٹرسٹڈ ہیں, اینڈ دیئر آئیڈیاز آر ناٹ ویلیوڈ. یہ رہا اسٹوڈنٹ, یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. جی, موسٹ لائکلی used when subordinates are unskilled, not trusted and their ideas are not valued. ان کی آئیڈیاز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیڈر decides what the best for the employees. لیڈر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اپنے امپلائیز کے لیے, میرے امپلائیز کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, پیٹرنلسٹک. پیٹرنلسٹک اسٹوڈنٹ ورڈ جنریٹ ہوا ہے پیرنٹ سے. یہ اسٹائل اتھورائٹیرین اسٹائل سے ڈفرینٹ ہے. اس میں اسٹوڈنٹ امپلائیز کو ایک لائک اگر میں ایک مینیجر اور امپلائیز کی بات کروں تو مینیجر ایک طرح سے ایک پیرنٹ کا کام کرتا ہے, والدین کا کام کرتا ہے, اور اس کے جو سبورڈینیٹس ہیں ایک طرح سے اس کی اولاد کنسیڈر ہوتے ہیں. مطلب جس طرح سے آپ اپنے اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں, انہیں ٹرینڈ کرتے ہیں, انہیں ڈائریکشن دیتے ہیں, ان کا اچھا چاہتے ہیں, تو اسی طرح مینیجر بھی یہاں پر اپنے سبورڈینیٹس کے ساتھ اسی طرح کا ریلیشن رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لنک ود ایلٹن مایو. اسٹوڈنٹ یہ ایلٹن مایو ایک ہمارے مینیجریل جو ہے پرسنالٹیز ہیں, سائنٹسٹ سمجھ نہیں آیا اس کو آپ, سائیکالوجسٹ, ہاں جی سائیکالوجسٹ ہیں. تو یہ انہوں نے کہا جی ایڈریسنگ امپلائی نیڈس. اس میں امپلائیز کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی ضروریات کو فلفل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹ لائک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ, لائک پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ, یہ سیکنڈ ہیڈنگ ہے اسٹوڈنٹ, یہاں سیکنڈ لائن ہے. ویئر دا لیڈرز از سین اے فادر فگر. ٹھیک ہے, فادر فگر, جہاں پر ایک مینیجر جو ہے ایک لائک پیرنٹ کا کام کرے گا, ایک باپ ہونے کا ناتا فرض نبھائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اسٹوڈنٹ کہ یہاں پر ریلیکسیشن دی جائے گی. ظاہر سی بات ہے آپ اپنے جو اولاد کے ساتھ اسٹرکٹنس تو رکھتے ہیں بٹ آپ ان کا برا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اسٹرکٹنس بھی کس لیے, آپ کہ وہ اچھا پرفارم کریں لائف میں. تو یہاں مینیجر کیا کس لیے کرے گا, تاکہ آرگنائزیشن گول حاصل کیا جا سکے. تو آگے ہے تھرڈ, اسٹل لٹل ڈیلیگیشن. یہاں پر بھی جو ڈیلیگیشن ہے وہ لٹلی تھوڑا کم ہی رہے گا بٹ مور دین آٹوکریٹک. آٹوکریٹک اسٹائل سے تھوڑا سا زیادہ یہاں پر ہوگا, یعنی کہ جو مشاورت کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس اسٹائل سے, آٹوکریٹک اسٹائل سے, جو کہ اتھورائٹیرین اسٹائل تھا بیسیکلی. نیکسٹ ہے اے سافٹر فارم آف اتھورائٹیرین لیڈرشپ. یہ اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. وچ آفن ریزلٹ از بیٹر امپلائی موٹیویشن اینڈ لوور اسٹاف ٹرن اوور. ٹھیک ہو گیا کہ وچ آفن ریزلٹ, اس سے کیا ہوتا ہے, جس کا رزلٹ جو ہے وہ اکثر ٹھیک ہے موٹیویشن کی صورت میں ہے, اور لوور اسٹاف ٹرن اوور. اگر اس سٹائل میں کیا تھا کہ جو آپ کا جو موٹیویشن تھا اور جو ٹرن اوور آ رہا تھا اسٹاف کا وہ لوور تھا, لیکن اس میں بہتر ہوگا کیونکہ آپ ریلیکس اس اپنے امپلائیز کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ٹیپیکل پیٹرنلسٹک لیڈرز ایکسپلین دا ریزنس دیٹ وائی ہی ہیز ٹیکن سرٹین ایکشن. تو اسٹوڈنٹ یہاں پر جو ایک لیڈر ہے اس اسٹائل میں
وہ ریزنز بتائے گا، یعنی کہ جو بھی وہ کام پرفارم کر رہا ہے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ، سبارڈینیٹس کے ساتھ شیئر کرے گا، جبکہ وہاں نہیں تھا، وہ ڈیسیجن میکر بھی خود تھا، ٹھیک ہے، وہ لیڈر، اور ایکسپلین بھی وہ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وہ جواز دے رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا اسٹوڈنٹ آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو اسٹائل ہے اسٹوڈنٹ وہ ہے ڈیموکریٹک اسٹائل. ڈیموکریٹک جمہوریت جس میں ہر ایک کو آزادی حاصل ہوتی ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اسٹائل کس طرح کا اسٹائل ہوگا. اس اسٹائل میں یعنی کہ جو لیڈرز ہیں وہ کس طرح کا اسٹائل اڈاپٹ کریں گے. فوکس آف پاور از مور ود دا گروپ ایز اے ہول. یہاں پر اسٹوڈنٹ اگر ایک گروپ ہے اور اس کا ایک لیڈر ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمام جو پاورز ہیں وہ سب کو ایکولنٹ دی جاتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، بے شک لیڈر موجود ہے لیکن وہ اتھارٹی جو ہے وہ سب کی ایکول ہے اس کی، یعنی کہ اس نے اختیارات دے رکھے ہیں اپنے گروپ ممبرس کو، اپنے سبارڈینیٹس کو. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ فنکشنز آر شیئرڈ ود دا گروپ. اب لیڈرشپ فنکشنز وہ تمام کام، ٹھیک ہے، جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ تمام کے تمام کام وہ اپنے گروپ ممبر سے شیئر کرے گا. امپلائیز ہیو گریٹر انوالومنٹ ان ڈیسیجن میکنگ. دیکھیے کلیئر ہے، بالکل اپوزٹ جا رہا ہے یہ آٹوکریٹک سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے اسٹوڈنٹ کہ امپلائیز جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی امپلائیز کے ساتھ مل کر ڈیسیجن میکنگ کرنا. ٹھیک ہے، پوٹینشلی دس شوز ڈاؤن ڈیسیجن میکنگ. تو اس سے کیا ہوگا، جب بہت زیادہ جو ڈیسیجن میکنگ میں ممبرس انوالو ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو ڈیسیجن میکنگ کی جو ٹائمنگ ہے، جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ سلو ہو جائے گا. آگے ہے اسٹوڈنٹ ایمفیسس آن ڈیلیگیشن اینڈ کنسلٹیشن. تو یہاں اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن ہوگا بیکاز آپ مشاورت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کنسلٹیشن بھی یہاں پر رہے گی. بٹ دا لیڈر اسٹل ہیز دا فائنل سے. لیکن اس میں پھر بھی جو ڈیسیجن میکر جو ڈیسیجن لینا ہے جس نے، وہ پھر بھی لیڈر نے ہی لینا ہے. مطلب اتنا سا ہم نے ڈفرینس ضرور رکھنا ہے کہ جو یس اور نو کرنا ہے وہ لیڈر نے ہی کرنا ہے، بٹ تمام اختیارات سب کے پاس موجود ہیں، امپلائیز کے پاس ہوں یا اس کے سبارڈینیٹس کے پاس ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹ پرہیپس دا موسٹ پاپولر لیڈرشپ اسٹائل بیکاز آف دا پازیٹیو ایموشنل کنوٹیشنز آف دا ایکشنز ڈیموکریٹکلی. کہتا ہے یہ جو اسٹائل ہے اسٹوڈنٹ یہاں ہو سکتا ہے کہ بہت یعنی کہ ایسا اسٹائل کافی مشہور بھی ہوا ہے اور کافی فیمس بھی ہے اور اس کو سراہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پازیٹیو ایموشنل لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے. تو نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹائل ہے پوٹینشیل ٹریڈ آف بٹوین اسپیڈ آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ بیٹر موٹیویشن اینڈ مورل. اسٹوڈنٹ یہ اسٹائل اس سے کیا ہوگا، اس اسٹائل سے ایک تو جو امپلائیز ہیں، جو سبارڈینیٹس ہیں، ان کا مورال بہت بڑھے گا، ان میں موٹیویشنز آئیں گی، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیسیجن میکنگ بھی اچھی کر سکتے ہیں. اور لاسٹ یہاں پر ہے لائکلی ٹو بی موسٹ افیکٹو وین یوزڈ ود اسکلڈ فری تھنکنگ اینڈ ایکسپیرینسز سبارڈینیٹس. اسٹوڈنٹ ایسا اسٹائل تب اڈاپٹ کرنا چاہیے جب آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ ویل اسکلڈ ہوں، ٹھیک ہے، ان میں مہارت بہت اچھی ہو، وہ اچھی سوچ کے مالک ہوں اور وہ ویل ایکسپیرینسڈ ہوں، تبھی ہم یہ اڈاپٹ کریں گے ڈیموکریٹک اسٹائل. اگر وہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ویل اسکلڈ نہیں ہے، اور وہاں آپ جب ڈیموکریٹک اسٹائل یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بزنس کو جو ہے وہ بالکل لو لیول پر لے آئیں گے اگر ہم نے لیڈرشپ اسٹائل اڈاپٹ کیا اس کنڈیشن میں. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے لیزز فیئر. لیزز فیئر مینس پٹ یور ہینڈس آف. پٹ یور ہینڈس آف اسٹوڈنٹ اس طرح کے اسٹائل میں لیڈر جو ہے، پٹ یور ہینڈس آف کا مطلب ہے لیڈر ڈفرینٹ سچویشنز میں اپنے ہینڈ ریز کر دیتا ہے، مطلب ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، جو کرنا ہے کرو، یعنی کہ تمام کے تمام اختیارات یس اور نو کے بھی وہ سبارڈینیٹس پر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے لاسٹ ٹائم ہمارے جو ہیں جو دفاعی حالات تھے، ٹھیک ہے، وہ انڈیا کے ساتھ کافی خراب ہوئے. تو پہلے جو ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے وارننگز دیں اور سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے سچویشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے. بٹ ایٹ لاسٹ ٹائم ایک کنڈیشن ایسی آئی کہ انہوں نے اپنے ہینڈ ریز کر دیے. انہوں نے کہا کہ یہ اب تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب کے پاس ہیں، کہ وہ اب میری مطلب انہوں نے ہینڈ ریز کر دیے کہ جو کرنا ہے آپ کریں، میں آپ کو فل اتھارٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیسیجن لینے کی. آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ وہ کیجئے. تو یہ کیا تھا؟ یہ لازز سٹائل ہے جس میں لیڈر جو ہے وہ تمام کے تمام اختیارات اپنے جو ہیں سبورڈینیٹس کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. لیڈر، میں اس کو جلدی سے ریڈ کر دیتا ہوں بیکاز ہمارا لیکچر کافی لینتھی ہو رہا ہے. لیڈر ہیز لٹل انٹرونس ان ٹو ڈے ڈیسیجن میکنگ. ٹھیک ہے، اس میں لیڈر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر اس میں اپنی جو سمجھ لیں کہ ڈیلی بیسس پر کمانڈ جو ہے وہ نہیں رکھتا، کیونکہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ایک اپنے سبورڈینیٹس کو یہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے کہ یہ ڈیلی کا کام آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس کا خود ڈیسیجن میکنگ کر لیں. ٹھیک ہے. کانشیس ڈیسیجن ٹو ڈیلیگیٹ پاور. اگین وہی بات کہ ڈیلیگیٹ پاور آپ نے جو ہے وہ کسی اور کو دے دی. ٹھیک ہے. تو مینیجرز اینڈ امپلائیز ہیو فریڈم ٹو ڈو واٹ دے تھنک از بیسٹ. یہ ایگزامپل اسٹوڈنٹ میں بتا چکا ہوں ایک اچھے سی. آگے بڑھتے ہیں. آفن کرٹیسائز فار دا ریزلٹنگ ان پور رول ڈیفینیشن فار دا مینیجرز. اسٹوڈنٹ اس طرح کی جو اسٹائل ہے اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا ہے اسٹوڈنٹ، دیکھیے مینیجر میں اور امپلائیز میں تو فرق تو ہوتا ہے، بٹ اگر مینیجرز جو ہیں وہ تمام کی تمام جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اگر اپنے امپلائیز پر ڈال دیتا ہے تو مینیجر کا کیا فائدہ؟ مینیجر کے پاس تو کمانڈ تھی، مینیجر نے تو موٹیویٹ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے. تو لیڈ ہی جب وہ نہیں کرتا تو وہ بیسیکلی ایک طرح سے اس کو جو مینیجر کی ڈیفینیشن ہے اس پر یہ پورا نہیں اترتا. یہ اس کے اوپر ایک کرٹیسزم ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. افیکٹو when staff are ready and willing to take on responsibility, they are motivated and can be trusted to do their jobs. اب اسٹوڈنٹ اس میں یہ کہا گیا ہے، اس کرٹیسائز کی بھرپائی اس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ اس طرح کا سٹائل تب اڈاپٹ کریں جب آپ کا سٹاف بھی ریڈی ہو اس رسپانسبلٹی کو لینے کے لیے، اور وہ ویل موٹیویٹڈ ہو، ویل ٹرینڈ ہو، اور آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ ہمارے خان صاحب نے تمام جو ہے وہ اختیارات جو ہیں وہ ملٹری کے حوالے کر دیے جب یہ خطرہ ہونے لگا کہ جنگ ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے بالکل صحیح اڈاپٹ کیا اس کنڈیشن میں وہ سٹائل، ٹھیک ہے، جو انہیں سوٹ کرتا تھا. تو آگے بڑھتے ہیں. لیڈرشپ سکلز ہیں اسٹوڈنٹ. اب ہیومن سکلز آ جاتی ہیں. امپیتھی اسٹوڈنٹ، یہ ہمدردی انسانیت ہوتی ہے. ایک لیڈر میں جو ہے انسانی ہمدردی ہو، اس میں اسٹوڈنٹ یہ کائنڈس لکھی ہوئی ہیں. ہیومن سکلز میں کیا آ جاتی ہیں؟ امپیتھی، آبجیکٹیوٹی. ٹھیک ہے. مقصد اس میں پایا جائے ایک لیڈر میں کہ ٹھیک ہے کہ کچھ ایمبیشیس ہو، کچھ اس نے حاصل کرنا ہو. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن سکلز ہوں، ٹیچنگ سکلز ہوں، سوشل سکلز ہوں. تو یہ اسٹوڈنٹ میرا نہیں خیال کہ میں آپ کو ان کو ڈیٹیل میں بتاؤں، کیونکہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں سٹارٹ میں ہی لیڈر کی. تو کنسیپچول سکلز ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ نالج کی بات کریں گے ہم. اس کو آرگنائزیشن کے بیہیویئرس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کمپیٹیٹرس کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نالج آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف دا فرم، اس کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میری بزنس میں کتنا جو ہے ریزرو پڑا ہے اور مجھے کس ریزرو کو یوٹیلائز کرنا ہے اور کتنا مجھے رکھنا ہے فردر ایئر کے لیے. ٹیکنیکل سکلز ہیں. ٹیکنیکل سکلز اسٹوڈنٹ وہی سکلز ہیں جیسے میں نے ایک آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی تھی. تو ایک لیڈر کو ساری کی ساری جو ٹیک سکلز ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. اسپیشلٹی بھری نہ ہو اس کے اندر، بٹ اس کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو ٹیکنیکل سکلز میں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح سے کام کرتی ہے، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر
ملک میں وہ چیز ہے. یعنی کہ اگر ایک بزنس مین کی بات کریں، ایک مینیجر کی بات کریں، تو مینیجر اگر ایک آرگنائزیشن میں ایک سپر کمپیوٹر لے کر آ جائے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سپر کمپیوٹر بیسیکلی پرفارم کیا کرتا ہے، اس میں کام کیا ہے، اس میں کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ کس لیے کام کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی اسٹوڈنٹ جو سکلز ہیں وہ ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں. ہمیں ایک اچھے لیڈر میں یہ بات ہونی چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے. آگے آتے ہیں اسٹوڈنٹ پرسنل سکلز ہیں، مطلب ذہین ہو، ایموشنل اسٹیبلٹی ہو اس کی. ٹھیک ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی مطلب کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمدرد نہ ہو اور بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ ہمدرد ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ ایک صحیح جو ایکوٹی یا جو جسٹس ہے اس میں وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر ایک امپلائی نے کوئی مسٹیک کی اور بار بار کی، اور پالیسی یہ ہے کہ اس امپلائی کو اب مزید یہاں نہیں رکھنا، اور کنڈیشن یہ ہے کہ اس امپلائی کی فار ایگزامپل اس امپلائی کے جو فائنینشلی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب جا رہے ہیں، بٹ اس کنڈیشن میں وہ اپنے ایموشن کو قابو میں رکھے گا. جو اس کی آرگنائزیشن کے حق میں ہے، جو اس کی پالیسی کہتی ہے، اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے. پرسنل موٹیویشنز ہیں اسٹوڈنٹ، اپنی پرسنالٹی اس کی ایسی ہو، گڈ لکنگ ہو، اور ڈریسنگ اس کی اس طرح سے ہو کہ جو ہے وہ اس سے دوسرے انسپائر ہوں. ٹھیک ہے، انٹیگریٹی ہے، مطلب آگے بڑھنے کی خصوصیات ہیں. فلیکسیبلٹی آف مائنڈ ہے. فلیکسیبلٹی آف مائنڈ میں کیا ہے کہ ڈفرینٹ امپلائز کی نیچر کو، مائنڈ کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے کام لینا ہے ان سے، اور یہ کس تھاٹ آف مائنڈ کے ساتھ میں نے جا کر ان سے کام نکلوانا ہے. آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. نیکسٹ ہے امپورٹنس آف لیڈرشپ. لیڈرشپ کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو لیڈرشپ اسٹوڈنٹ ایک پروسیس ہے انفلوئنسنگ کا ایکٹیویٹیز آف انڈیویجولس اور گروپ ٹورڈز اچیومنٹ آف گولس. اسٹوڈنٹ آئی تھنک مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بتانے کی. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ. این افیکٹو لیڈرز موٹیویٹ دا سبارڈینیٹس آف فار ہائر لیول آف پرفارمنس. ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے ہمیشہ سبارڈینیٹس کو تاکہ وہ اپنا لیول اوپر کر سکیں، اچھی پرفارمنس دے سکیں. آگے ہے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ پروموٹس ٹیم اسپرٹس اینڈ ٹیم ورک which is quite essential for the success of any organization. I hope اسٹوڈنٹ کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سمپل سا لکھا ہوا ہے. تو اٹ از این ایڈ آف اتھارٹی دا لیڈر ہیلپ ان افیکٹو یوز آف فارمل اتھارٹی. تو اسٹوڈنٹ یہ ایک طرح سے ایک اتھارٹی کی ایک ڈیمانڈ ہے. اتھارٹی لیڈرشپ کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ بیسیکلی ایک اتھارٹی ہے، اور ایک لیڈر جو ہے وہ ان اتھارٹی کو فارملی یوز کرتے ہوئے ایک کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آگے ہے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کریٹس کانفیڈینس ان سبارڈینیٹس بائی گیونگ دیم پراپر گائیڈنس اینڈ ایڈوائس. تو یہ بھی بالکل اسٹوڈنٹ سمپل سا ہے کہ ایک لیڈرشپ کیا کرتا ہے، کانفیڈینس ڈیولپ کرتا ہے اپنے سبارڈینیٹس میں. ٹھیک ہے، انہیں گائیڈ کرتا ہے، انہیں ایڈوائس کرتا ہے. تو یہ اہمیت ہے اسٹوڈنٹ. تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور نیکسٹ لیکچر میں مزید جو ہے نیکسٹ ٹاپک لے کر آئیں گے. اجازت دیجیے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.